ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولنا الکریم اما بعد۔ سلسلہ تذکرہ مجالس نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی مجلس کا عنوان ہے بڑی صاحبزادی کا بچہ جانکنی کے عالم میں ہے، یعنی روح نکلنے والی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ دربار نبوت میں آج رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ ابن زید، سعد ابن عبادہ اور ابی ابن کعب رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص ایک اہم پیغام لے کر آیا اور کہنے لگا کہ زینب یعنی آپ کی بڑی صاحبزادی آپ کو یاد کر رہی ہیں، ان کا بچہ جانکنی کے عالم میں ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ چھوٹا بچہ تھا اور دنیا سے جانے والا تھا، روح نکلنے کے آثار طاری ہو گئے تھے، تو ماں ممتا کی ماری بے قرار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان سے میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ وہ سب اللہ کا ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے لیا، جو دیا وہ سب اللہ کا ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ان سے کہو کہ صبر کریں اور اس پر اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ قاصد آپ کا یہ جوابی پیغام لے کر واپس ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے قسم دے کر دوبارہ کہلا بھیجا کہ ابا جان ضرور تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ حاضرین مجلس صحابہ کے ساتھ ان کے گھر چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے تو بچے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گود میں لیا، اس حال میں کہ وہ آخری سانس لے رہا تھا۔ یہ کیفیت دیکھ کر بے اختیار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ یعنی بے اختیار آپ کی آنکھوں سے کیوں یہ آنسو بہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ یہ رحمت کا نتیجہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے میں چاہتا ہے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ اس واقعے کے اندر جو پیغام دیا گیا وہ مصیبت کے موقع پر، غم کے موقع پر صبر کرنا ہی اصل ہے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنا ہی اصل ہے، چاہے انسان کے لیے کتنا ہی بڑا حادثہ کیوں نہ ہو۔ اور اس میں یہ پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان للہ ما اخذ وما اعطى، کہ جو کچھ اللہ نے دیا اور جو کچھ اللہ نے لیا وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اس پر ایک مومن بندے کو ثواب کی امید رکھتے ہوئے خاموش بیٹھنا اور صبر کرنا ہی اصل ہے۔ آج کی مجلس میں یہ الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں یہ ہم سب کے لیے بڑی تسلی کا باعث ہے، خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے بھی کہ آج ہی ہمارے استاد
شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری اللہ کے دربار میں چلے گئے. ہم سب کے محبوب استاد الاساتذہ سال ہر سال تک احادیث کا درس دیا. انتہائی مہارت والے انسان فن حدیث پر، فن فقہ پر. لیکن آج ہم یتیم ہو گئے. دل بہت بے قرار تھا. ابھی ظہر کے بعد اس عاجز کو اطلاع ملی. یہ عاجز سب سے تعزیت کرتا ہے، اپنے تمام علماء برادری سے جو حضرت کے شاگرد رہے ہیں. ایک دوسرے ہی سے ہم اس وقت تعزیت کرتے ہیں کہ ہمارے استاد اب ہمارے درمیان نہیں رہے. اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے. رفع درجات فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. حضرت کی ہم سب اولاد ہیں اور حضرت کے واسطے انشاءاللہ ہم سب سارے علماء دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور حضرت کا جو مقام ہے اس پر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بس یہی الفاظ جو آج کی مجلس میں آئے وہی ہم سب کے لیے تسلی افزا ہیں. آقا نے یہی فرمایا ہے، ان للہ ما اخذ وما اعطا. جو کچھ اللہ نے دیا اور جو اللہ نے لیا وہ اللہ ہی کی امانت ہے. ہم اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرتے ہیں. آپ حضرات سے بھی درخواست ہے، حضرت کے واسطے بھی ایصال ثواب فرمائیں. رمضان کی ان بابرکت اوقات میں مغفرت کی دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ رفع درجات فرمائیں. اللہ رب العزت حضرت والا کا اللہ تعالیٰ رفع درجات فرمائیں، مغفرت فرمائیں اور حضرت والا کے اعلیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. اب تک زبان ہمیشہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کہتی تھی، لیکن اب نور اللہ مرقدہ یا رحمت اللہ علیہ کہنا بھی ہمت نہیں پڑ رہی ہے. ان رمضان کی مبارک اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو اپنے پاس بلا لیا. بقیہ حضرت کے فضائل مناقب کے اوپر انشاءاللہ اور بھی تحریریں آتی رہیں گی. بس تعزیت کرنے کے لیے مجلس نبوی کے عنوان سے یہ موضوع آج کی مجلس میں آیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے حق میں تسلی کا ذریعہ بنا دے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.